خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ ہم نئے عہد نامے کی کتابوں کے تعارف پر اپنی سیریز کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج ہم تھیسلونیکیوں کی کلیسیا کو لکھے گئے پہلے خط کے تعارف پر بات کریں گے۔ اس خط کے پہلے باب کی پہلی آیت اور دوسرے باب کی 18ویں آیت میں پولس بتاتا ہے کہ اس نے اسے سلوانس اور تیموتھیوس کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ کلام مقدس میں سلوانس کو اس کے یونانی نام سلاس سے بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ چند بائبل کے علماء صرف پولس کے مصنف ہونے کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ یہ کہ اس خط کا پیغام تمام 3 افراد کی طرف سے ہے، سارے خط میں ہم کے لفظ کے استعمال کیے جانے میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ پہلا تھیسلونیکیوں کا خط تقریباً 50 بعد از مسیح میں لکھا گیا تھا۔ ماہرین الہیات خیال کرتے ہیں کہ پہلا تھیسلونیکیوں نئے عہد نامے کی لکھی گئی پہلی کتابوں میں سے ہے۔ یہ دورانیہ اس خط کے پس منظر میں سے آخذ ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں تینوں اشخاص اعمال کی کتاب میں پولس کے سفروں کے مطابق صرف چند سالوں کے لیے یعنی 49 تا 51 بعد از مسیح میں اکٹھے رہے تھے۔ اعمال 18 باب میں موجود بیان اور اس خط میں تھیسلونیکے اور کرنتھس میں پولس کے دوروں کے درمیان ایک تسلسل موجود ہے۔ ڈیلفی میں 1909 میں پائی گئی آثار قدیمہ کی ایک نقش تحریر اس سال کو 51 بعد از مسیح کے قریب تر کر دیتی ہے۔ کتاب کے ابتدائی الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ پولس نے یہ خط تھیسلونیکیوں کی کلیسیا کو لکھا، ایسی جگہ جو کہ ایک معروف بندرگاہ اور مقدونیہ کا دارالخلافہ تھی، جس میں یونانیوں کی اکثریت، رومی اور ایک مضبوط یہودی اقلیت کے ساتھ 2 لاکھ کے لگ بھگ آبادی تھی۔ اگنیشین وے پر اس کا مقام اور ایجین سی پر محفوظ ساحل نے اسے ایک اہم اور دولت مند شہر بنا دیا تھا، جس نے روما کو مشرق کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ روم نے وہاں پر ایک بحری مقام قائم کر دیا تھا۔ پولس نے اپنے دوسرے مشنری سفر میں، جس کا ذکر اعمال 17 باب اس کی 10ویں آیت میں ہے، وہاں پر خدمت کی، لیکن یہودیوں کی مخالفت نے پولس کو باہر نکال دیا۔ چونکہ اعمال 18 باب اس کی 5ویں آیت کے مطابق سلاس اور تیموتھیوس کرنتھس میں پولس کے ساتھ شامل ہوئے تھے، تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہیں انہوں نے یہ خط تحریر کیا تھا۔ اس خط کے وسیلے سے پولس ان لوگوں کی خدمت کرنے کی اپنی مسلسل فکر کو ظاہر کرتا ہے جنہیں اس نے تبدیل کیا تھا۔ وہ ان کی روحانی حالت کے بارے میں فکر مند ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ایک بے دین خطے میں رہتے ہیں جہاں بعض لوگ مسیح کے پیروکاروں کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ وہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ اس نے انہیں خوشخبری سنائی تھی اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان میں ترقی کرنے میں ان کی مدد کرے۔ پہلے باب میں پولس شادمانی کا اظہار کرتا ہے کہ اسے ان کی مسیحی محبت کی خبریں ملی تھیں۔ اس نے براہ راست اطلاعات کے لیے تیموتھیوس کو تھیسلونیکے بھیجا، جو کہ پہلے تھیسلونیکیوں 3 باب کی 2 تا 6 آیت کے مطابق اب پولس کے پاس واپس آ چکا تھا اور پولس کو تحریک دیتا ہے کہ خط لکھے۔ پولس نے تھیسلونیکے میں موجود ایمانداروں کی گہری محبت اور فکر اور انہیں شاگردیت دیتے رہنے کی اپنی خواہش کے باعث خط لکھا۔ اس نے انہیں حوصلہ دیا کہ ایمان میں مضبوط ہوں، پاکیزگی اور راست بازی کے طالب ہوں اور ایذا رسانی میں ثابت قدم رہیں۔ وہ اس یقین کو پہنچاتا ہے کہ وعدہ کیے گئے آخری وقتوں کا علم انہیں مضبوط رہنے کی امید فراہم کرے گا۔ یہ مقصد 3 باب کی 12ویں سے 13ویں آیت میں پولس کی حوصلہ افزا باتوں میں بہترین طور پر خلاصہ کیا گیا ہے۔ یہ باتیں آنے والی بادشاہی کی امید کے ساتھ بھی ربط پیدا کرتی ہیں جب مسیح واپس آئے گا۔ پولس، جو کہ تھیسلونیکیوں کے پاس واپس جانے کی ایک بڑی آرزو رکھتا ہے، زمین پر اپنے لوگوں کی طرف واپس آنے کے لیے یسوع کی خواہش اور وعدے کے بارے میں لکھتا ہے۔ وہ یسوع کو اس آنے والے کے طور پر پیش کرتا ہے جو اپنے وعدوں کی تکمیل کو جاری رکھے گا۔ پولس ایک قائم رہنے والی امید کے پیغام کے طور پر مستقبل کے بارے میں لکھتا ہے اور لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ جو مر گئے ہیں وہ ان کے ساتھ مستقبل میں دوبارہ مل جائیں گے۔ پولس تھیسلونیکیوں کو یاد کراتا ہے کہ وہ ایذا رسانی جو کہ وہ لوگ اپنی قوم والوں سے، یعنی وہ یہودی جنہوں نے اپنے مسیح کو رد کر دیا تھا، وصول کر رہے تھے، وہی ہے جو کہ پرانے عہد نامے کے نبیوں نے برداشت کی۔ یسوع نے خبردار کر دیا تھا کہ سچے نبی ہمیشہ ناراستوں کی مخالفت سہیں گے۔
इस खत की बातों की सच्चाइयाँ आज भी ताल्लुक रखती हैं। हमें हमेशा अपने ईमान में बढ़ने, सबको मसीही मोहब्बत दिखाने और मसीह की वापसी के वादे में पुरुम्मीद रहने की कोशिश को जारी रखना है। जब हम मसीह के वापस आने और ज़मीन और आसमान पर अपने सब ईमानदारों के इत्तेहाद की जानिब देखते हैं तो एक कहीं ज़्यादा जोशीला ईमान हासिल कर लेते हैं। पाकीज़गी और रास्ते की ज़िंदगियां गुजारने और साथ साथ हर बात पर गौर करने के लिए हौसला अफजाई मसीहियों के लिए एक ऐसी जदीद दुनिया में दानिशमंदाना फैसले करने के बुलावे हैं जहां बहुत से लोग जिनसी आज़ादी की तरगीब देते हैं और बहुत से मुसन्निफीन किताब मुकद्दस के हकीकी मानों को बदल देते हैं। इज़ार रसानी में साबित कदमी के साथ खड़े रहने के लिए पौलुस की हौसला अफजाई हमें चौकन्ना रहने की और उन कवानीन का सामना करने की जो मजहबी आज़ादी को महदूद करते हैं और अपने ईमान में मजबूती से कायम रहने की याद दिलाती है। पौलुस की ईमानदारों के लिए इल्तमास से हमें तहरीक मिलनी चाहिए कि हम भी अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए मसीह का वैसा ही नमूना बने जिस तरह पौलुस और उसके रुफ़का ने उन लोगों के लिए अच्छी अच्छी मिसालें कायम करने में मेहनत की जिन्हें वो शागिर्दियत बख्श रहे थे। हर बात पर गौर करने की उसकी याद दहानी से हमें भी मुतहरिक होना चाहिए कि एहतियात से कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें। पौलुस की जुदा होते हुए शुक्रगुजारी के साथ मुसलसल दुआ करने की बातें हमें दुआ की कुव्वत और शुक्रगुजारी से भरे दिलों के बारे में याद दिलाती हैं। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। सोमवार से जुमा अपने व्हाट्सएप पर बाइबल मुकद्दस की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।